Welcome back RK Islamic Byan and Videos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الصلاۃ والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین اکرام، آج کے اس اہم بیان میں ہم ایک ایسے حساس موضوع پر گفتگو کریں گے جو امت مسلمہ کے درمیان اکثر سوال رہا ہے. سوال یہ ہے کہ بعض شیعہ حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منفی رائے کیوں رکھتے ہیں، اس کی تاریخی اور عقائدی وجوہات کیا بیان کی جاتی ہیں، اور اہل سنت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. اس بیان کا مقصد کسی کی دل آزاری یا نفرت کو فروغ دینا نہیں، بلکہ تاریخ اور عقائد کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ ہم عقائد کو جان سکیں، صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی عظمت و مقام کو پہچان سکیں. تو آئیے سنتے ہیں پیر اجمل رضا قادری صاحب کا یہ خوبصورت بیان. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی. 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو میں نے قمیضیں پہنے ہوئے دیکھا، کچھ کی قمیضیں ناف تک تھیں، کچھ کی پیٹ تک تھیں اور کچھ کی گھٹنوں تک تھیں. عمر میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے، تمہاری قمیض تو پیروں سے ٹکرا رہی تھی. تو حضرت عمر کہنے لگے حضور خواب کوئی دیکھتا ہے، تعبیر کوئی بتاتا ہے، پر یہاں کمال یہ ہے کہ خواب بھی آپ نے بتایا ہے، تعبیر بھی آپ ہی بتائیں گے. حضور پھر بتا دیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو حضور نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین ناف تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پیٹ تک، اور عمر تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، تو سارا ہی دیندار ہے، سارا ہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل ہیں، ایک ہیرو ہیں. حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا، اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا ہے. تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا، تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے، دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ گرانا. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی، اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا. کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے تھے. میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے. فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں. یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے.
پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا. اب یقین کریں ہمارا آزما خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو, ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو. میں یہ ہوتا ہوں, میں وہ ہوتا ہوں. چھوڑ, مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی, مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی, کادی بلے. مجھے پوچھ لو, مجھے جان لو, میرا نام لے لو, میں بھی آیا ہوں, میں بھی ہوتا ہوں, میرا بھی یہ تذکرہ ہے. جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے؟ فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو, فلانے تو کمزور بندے یہ کام کر. حضرت عمر فاروق, اللہ اکبر, حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا, میں حکم دیتا ہوں. اتنا تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا, فتوح شام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں, اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی. اب تو موبائل ہے نا, ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ, بلکہ آپ ایک ایک منٹ کی فوٹو لیں, آپ رپورٹ تو دور رہ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے, رپورٹ کوئی نہیں آ رہی. اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا. جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں. ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا. کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ, انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی. یہ حضرت عمر کو جا کے دینا. وہ بڑے پریشان ہوں گے. وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں. کوئی ایک دفعہ مدینے آیا, کوئی 2 دفعہ آیا, پھر اپنے اپنے علاقوں میں. بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا. وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا, اس نے 1 دفعہ دیکھا تھا. حضرت عمر بوڑھے ہو گئے, وہ پہچانتا نہیں تھا. ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا. حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا. جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے, ٹوٹے ہوئے جوتے, سر پہ پرانی پگڑی. کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں. کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں, الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی, الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی, گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے. فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اس نے اور گھوڑا, عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں, ساتھ ساتھ. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, ایک جوتا پیر سے نکل گیا, عمر دوڑ رہے ہیں. آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہا حضور وہ بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا, یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا, قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرمانے لگے کیا بتاتا, میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں, کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے. کیا بتاتا جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے؟ کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں, کوئی تار. تو نے اچھا کیا, تو تو مجاہد تھا, مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا, تو نے اچھا کیا. جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا, جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا. بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے حضرت عمر, بڑے تھے. حضرت ابو رافع غلام تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے. حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے, قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے. تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے, آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں. تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے, اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا. ساری زندگی اپنا محاسبہ, ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا, ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا, اپنے آپ کو ٹٹولا.
62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा है तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया। इस बयान में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत, इनके दौर खिलाफत की अजीम खिदमत और इन तारीखी वाक़यात का तज़किरा किया जाएगा जिनकी बुनियाद पर शिया मकतब फ़िक्र और अहले सुन्नत के दरमियान इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। साथ ही कुरान और हदीस और अखाबर उलमा के अक़वाल की रोशनी में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ भी बयान किया जाएगा ताकि सामीन इस मौजू को बेहतर अंदाज में समझ सकें। कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहाँ बुलाता, मुझे एक ज़ाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर की अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ। तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है, उमर झूठ नहीं बोलता, तू जानता है उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताएं किधर आए हैं। तो हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूँ, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं। हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं, पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं, सच बताओ उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने ज़रूर सुना। दोस्तों सारी ज़िंदगी हजरत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा कि बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए। एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए, तो ये गए तिजारत के लिए, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हज़रत उबैदुल्ला इब्ने उमर हज़रत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहाँ पहुँचे, बच्चे हैं शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहाँ बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आज़म के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज़्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज़्यादा नफ़ा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान हैं उनके कारोबार कितने मुल्कों में हैं, किस बुनियाद पर हैं? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हज़रत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हज़रत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया है, सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला,
وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا. تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا، اس طرح کرو جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی وہ رکھ لو، اور باقی سارا مال خزانہ میں جمع کرا دو. اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے. فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے. اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا، ڈبل سزا دوں گا. مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے. بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا، تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بھائی کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں، اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں. ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے، اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا. بھائی ہمارا مزاج نہیں. ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے، تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے. شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول، باقی سارے دوؤں میں خاتون اول. ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا. تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے، تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے، اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی. اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا، وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا، انہوں نے بھی یہ بھیجے. تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے، تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا. ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے. ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے. پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ. اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے. دو کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے، اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں. مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی. فرمایا یہ 3 دینار تیرے، اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ. تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نام بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، جو کہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو. حضرت عمر نے جمع کرا لیا. میں یہ کیا بات ہوئی؟ میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو. حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی. گھر سے نکلے، کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا معاذ اللہ. تو اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے. ابو جہل نے نا غصہ دلایا، کہنے لگا مکے میں کوئی سورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے معاذ اللہ، 100 سن خونٹ ملیں گے. جناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی، اور یہ سویر کی بات ہے. ابھی رات کو نبی پاک کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، عمر کو کلمے کی توفیق دے دے. رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا. میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں. ہر گھر میں فساد معاذ اللہ، ہر گھر میں لڑائی. فرماتے ہیں رستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے. کہنے لگے کدھر جا رہا ہے؟
میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا. کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے, تو جدھر جا رہے نا ادھر بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کی پہلے خبر لے. کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے, جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے. حضرت عمر فرماتے میں گیا, بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی, میں سردار مکے کا اتنا سخت گیر آدمی, میرے گھر میں اسلام آ گئے. فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا, دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے, قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی, قرآن پڑھنے کی. فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب. فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے. فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے. میرے بھائی جو تھے وہ میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے. فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے, پیار بھی بڑا تھا. میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ہمیں لگے کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش ہے. عمر کہتا ہے میں نے ڈانٹ کے, بولتی کیوں نہیں, کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی, قرآن پڑھ رہی تھی. کہا تجھے پتا نہیں؟ تجھے میرا پتا نہیں؟ فرمایا سارا ہی پتا ہے. کہا تو جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بعد کی باتیں تھی, وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں. دوستو توجہ, حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال, اس روب, اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ, میری بہن ادھر جا کے گری. فرماتے ہیں کپڑے چاڑ کے کھڑی ہوئی, کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار, تو 1000 مار, لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی, یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی. فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی, میں نے دستے کی طرف سے نا, دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے, سر سے خون نکل آیا. فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا, میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے, میں نے زور زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری, خون نکلا. پھر میری بہن آگے ہوئی, پھر مارا. ماتے جب خون نکلا نا بہن کا, تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے, اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے. فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں, جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ. توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اس سے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں, میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں, میں بھی اسی قبیلے کی ہوں, خبردار تو ترشرو ہو کے گالی 1000 دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. فرمایا تو چارہ کر, ٹیل لگا, لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا, بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی, مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی. فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے, انما المشرکون نجس, جا پہلے وضو کر کے آ, جا غسل کر کے آ, جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ, پہلے تیار ہو کے آ. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا, میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے, قرآن پڑھے بہن, سنے بھائی, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی, قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن, اللہ تقدیر. لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا, یہ تو رواج ختم ہو گیا نا. وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ, وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. معاذ اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا, میں نے قرآن سنا, پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی, میں رو رو کے بے حال ہو گیا. فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی, میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا, آج قرآن سنا. فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, جب قرآن اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں.
فرمایا میں رو رو کے بےحال ہو گیا. میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو. کہا چلو. فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، میرے نا ہاتھ باندھو. ناظرین اکرام، آج کے بیان سے ہمیں یہ سبق ملا کہ صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین اسلام کے وہ عظیم ستارے ہیں جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں. اختلافی مسائل کو سمجھنے کے لیے علم و تحقیق اور انصاف کی ضرورت ہے، نہ کہ جذبات اور نفرت کی. اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی ایسے ایمان افروز اور علمی بیانات آپ تک پہنچتے رہیں.